خوارزم شاہ کے بادشاہ علاؤالدین محمد نے چنگیز خان کے قاصد کو قتل کر کے اس سے خود حملے کا بہانہ فراہم کیا تھا، اور پھر اس کے بعد بہت کمزور حکمت عملی اپنائی تھی، جس کی وجہ سے اس سے مسلسل شکست ہوتی رہی۔ اس کا یہ کردار مسلمانوں کے نزدیک قابل نفرت رہا ہے، اور مورخین اس بات پر اس سے سخت تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ خوارزم شاہ کی ان کمزوریوں سے تو ایک دنیا واقف ہے، مگر یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی شکست میں اس کی اپنی ناسمجھی کے علاوہ سب سے بڑا ہاتھ کچھ غداروں کا تھا۔ ان غداروں میں بدرالدین عمید کا نام سر فہرست ہے۔ بدرالدین عمید خوارزم شاہ کا درباری تھا۔ جب چنگیز خان نے بخارا کے بعد سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا تو بدرالدین کو خوف محسوس ہوا کہ اب چنگیز خان جلد ہی پورے ملک پر قبضہ کر لے گا۔ اس نے حالات کا رخ دیکھ کر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور چنگیز خان کا وفادار بن گیا۔ یہ بڑا چالاک انسان تھا۔ اس نے چنگیز خان کو ایسی عجیب ترکیب بتائی جس سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑ سکتی تھی۔ خوارزم کی فوج میں سب سے طاقتور حصہ قپچاقی ترک قبیلے کا تھا۔ بدرالدین عمید نے چنگیز خان کو سمجھایا کہ کسی طرح قپچاقی ترک سرداروں اور خوارزم شاہ میں بد اعتمادی پیدا کر دی جائے تو آپ کے لیے یہ ملک فتح کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ دراصل خوارزم کی فوج 3-4 مقامات پر شکست کھانے کے باوجود اب بھی 2.5-3 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی، اور اگر خوارزم شاہ کا بیٹا جلال الدین اس کی قیادت کرتا تو یہ فوج تاتاریوں کو شکست دینے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ ایسے حالات میں چنگیز خان مسلمانوں کی فوج میں پھوٹ ڈالنا بہت ضروری سمجھتا تھا، مگر اس کام کے لیے اس سے پہلے اس سے کوئی عذار میسر نہیں آیا تھا۔ تاہم اب بدرالدین عمید جیسا عذار اس کے ہاتھوں میں تھا۔ چنگیز خان نے بڑی خوشی کے ساتھ بدرالدین کو اس کام کے لیے منصوبہ ترتیب دینے کی اجازت دی۔ اب بدرالدین نے ایک ذیلی خط تیار کرایا۔ اس خط کا مضمون ایسا تھا جیسے یہ خوارزمی فوج کے قپچاقی ترک سرداروں کی جانب سے چنگیز خان کے نام ہو۔ اس خط میں تحریر تھا کہ ہم قپچاقی ترک قبیلے کے بہادر افراد علاؤالدین محمد خوارزم شاہ کی حکومت سے بہت تنگ ہے اور خان اعظم چنگیز خان کے وفادار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خوارزم شاہ کی حکومت ختم ہو جائے اور آپ اس ملک کے حکمران بن جائے۔ اس سلسلے میں ہم آپ سے ہر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ بدرالدین نے یہ خط اپنے کارکن کے حوالے کیا اور اس سے کہا، یہ خط لے کر خوارزمی فوج کی کسی چوکی کے پاس سے گزرو، وہ تمہاری تلاشی لیں گے اور یہ خط برآمد کر کے خوارزم شاہ کو پیش کر دیں گے۔ تم سے پوچھ گچھ کی جائے تو تم بھی یہی کہنا کہ یہ خط قپچاقی ترک افسران مجھے دے کر چنگیز خان کے پاس بھجوا رہے تھے۔ کارکن نے اس حکم پر عمل کیا۔ وہ ایک چوکی کے پاس سے گزرا جہاں اس کی تلاشی لی گئی۔ خط برآمد ہو گیا۔ سپاہیوں نے اس سے گرفتار کر لیا۔ کارکن نے منصوبے کے مطابق سرکاری افسران کو یہی بتایا کہ میں یہ خط فوج کے فلاں امراء کی جانب سے چنگیز خان کے پاس لے جا رہا تھا۔ اب یہ خط خوارزم شاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے قپچاقی ترک امراء کو سخت برا بھلا کہا اور طے کر لیا کہ انہیں غداری کی بدترین سزا دی جائے گی۔ ادھر ان ترک امراء کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان پر غداری کا جھوٹا الزام لگایا جا رہا تھا۔ انہوں نے تو ایسا کوئی خط لکھا ہی نہ تھا۔ ادھر بادشاہ کے غصے کا عالم دیکھتے ہوئے ان کے سامنے کچھ کہنا فضول تھا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، غداری کا الزام تو ہم پر لگ ہی چکا ہے، کیوں نہ ہم خوارزم شاہ کو قتل کر دیں۔ اگر ہم نے فوراً اس سے قتل نہ کیا تو کل وہ ہم میں سزائے موت دے دے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے بادشاہ کے خیمے پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ بادشاہ کو اس سازش کا کچھ لمحوں پہلے علم ہو گیا تھا، اس لیے وہ خیمے سے نکل گیا تھا۔ ادھر ترک سرداروں کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ بچ کر نکل گیا ہے تو وہ بہت گھبرائے۔ اب تو بادشاہ کے انتقام سے نجات کی 1% بھی امید نہیں رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے طے کیا کہ اپنے سپاہیوں کو لے کر چنگیز خان کے پاس پناہ لے لیں۔ ان کا یہ فیصلہ بالکل غلط اور امت مسلمہ کے حق میں سخت تباکن تھا، مگر انہیں اس وقت اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ چنانچہ خوارزمی فوج کے تقریباً 1.5-2 لاکھ سپاہی ان کی قیادت میں راتوں رات چنگیز خان سے جا ملے۔ اس طرح مسلمانوں کی قوت پلک جھپکتے میں پارا پارا ہو گئی۔ بدرالدین عمید کی چال کامیاب ہو گئی تھی۔ چنگیز خان نے اس کامیابی پر بے پناہ خوشی ظاہر کی۔ اب اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی تھی۔
خوارزم شاہ اس حادثے کے بعد ایسا گھبرایا کہ اس نے تاتاریوں سے مقابلے کا ارادہ بالکل ترک کر دیا اور ملکوں فرار ہوتا ہوا ایک جزیرے میں روپوش ہو گیا۔ بدر الدین عمید کا انجام کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، تاہم یہی کیا کم تھا کہ چنگیز خان نے اس کا سرسبز و شاداب وطن ہزار رسیدہ پتوں کی طرح رون ڈالا، اور اس کے ہم مذہب لاکھوں کلمہ گو مسلمان اس کی نگاہوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ دنیا میں لوگ ہمیشہ ان کا نام نفرت سے لیتے رہیں گے، اور آخرت کی ہلاکت اس کے علاوہ ہے۔